پورے 15 دن کے لیے آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت پورے وضو کے ساتھ شروع کر دیں، باوضو ہو کر تلاوت کریں، اپنا موبائل کے فتنہ آج کے دور کا سب سے بڑا بند کر دیں، الگ تھلگ گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، 15 منٹ، چلو یار 15 منٹ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ڈیلی 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت پوری توجہ کے ساتھ، آپ کی توجہ کسی اور کی طرف نہ ہو، اتنی توجہ ہو جتنی توجہ آپ دکان پر آئے ہوئے گاہک کو دیتے ہیں، آپ کی اتنی توجہ ہو جتنی توجہ آپ واٹس ایپ پہ آئے ہوئے میسج کو دیتے ہیں، اتنی توجہ ہو جتنی توجہ آپ فیس بک پہ آئی ہوئی نئی خبر پہ دیتے ہیں، اتنی توجہ ہو جتنی توجہ آپ ٹائم کہنے کی خبروں پہ دیتے ہیں۔ اگر آپ پورے 15 منٹ کے لیے اللہ کی کتاب کو 1 مہینہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے چہرے پہ نور نہ آئے، دل میں سرور نہ آئے، اللہ کی قسم میں زندگی بھر کراچی آنا چھوڑ دیں، میں ممبر پہ چلنا چھوڑ دوں، آسمان تو صحیح۔ یہ ہمارے کسانوں نے مہنگی سے مہنگی زیریں آزمائی ہیں، کھیتیوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا آزمایا، کس نے کیا نہیں آزمایا، ہم سب نے زندگی میں سب کچھ آزمایا، نہیں آزمایا تو اللہ کی کتاب کو۔ آئیے قرآن کریم کی طرف، قرآن کو کتاب سمجھ کے نہیں پڑھنا، قرآن کو قصے کہانی سمجھ کے نہیں پڑھنا، قرآن کو غذا سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ کا نظریہ یہ ہو کہ میری روح کھانا کھانے لگی ہے، صبح کا کھانا آپ نہ کھائیں، دوپہر کا بھی نہ کھائیں تو گھر سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، میاں آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو، 2 ٹائم گزر گئے آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، اور جیسے کھانا نہیں کھاتے ہو تو پریشان ہوتے ہو، ایسے جب قرآن نہ پڑھو تو پریشان ہوا کرو، آج میری روح نے کھانا نہیں کھایا، آج میری روح نے کچھ نہیں لیا۔ حضرت مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ جو ماضی قریب میں دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ روزانہ صبح کے وقت 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر ناشتہ کیا کرتے تھے، اور جس دن وہ قرآن کریم کا 1 پارہ تلاوت نہیں کرتے تھے اس دن وہ ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ فرماتے آج میری روح نے ناشتہ نہیں کیا، آج میرا جسم بھی ناشتہ نہیں کرے گا، پھر دوپہر کے وقت وہ 1 پارہ قرآن کریم کا پڑھتے، پھر کھانا کھاتے، جس دن پارہ نہیں پڑھتے اس دن کھانا بھی نہیں کھاتے، شام کو پھر 1 پارہ پڑھتے، پھر کھانا کھاتے، جس دن پارہ نہیں پڑھتے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ روح نہیں کھائے گی تو بدن بھی نہیں کھائے گا۔ یارو وہ کراچی کے روشن ضمیرو، قرآن کو روح کی کتاب بناؤ، قرآن کو اپنا دوست بناؤ، اور ان کی وفات کے بعد شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا کلپ کا وائرل ہوا ہے، وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ناشر القرآن، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب آپ کو بلوائیوں نے محصور کر دیا، کمرے کے اندر آپ کے گھر کے اندر بند کر دیا، نہ کھانا اندر جانے دیا جاتا ہے، نہ پانی کا بڑا پر انتظام ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب مجھے بھوک پیاس لگتی ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، قرآن سے میری بھوک اتر جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں ہماری روٹی پہ حملہ ہوا ہوگا، مرنا چاہتے ہم، میرے بچوں کا رزق کوئی مجھ سے چھین کے جائے کہاں، میں شام اس کو سونے نہ دوں، کیوں؟ اسے میں غذا سمجھتا ہوں۔ قرآن کو کوئی ٹھٹے مار رہا ہے، قرآن کی گستاخی کر رہا ہے، ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں، وجہ ایک ہی ہے ہم قرآن کو غذا نہیں سمجھتے۔ ہم اس کو غذا سمجھا ہوتا تو کسی کی ضرورت کیا ہے مجھ سے کوئی میرا رزق چھینے، میرے بچوں کی کو روٹی چھینے، میں اس کے ساتھ کرنا جو میں کر سکتا۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کو سمجھا،
یہ سویڈن کا معاملہ جب سے بنا ہے تو یقین جانو میں 2-3 دن سوچتا رہوں کہ میں ایسے مسلمان ایسے قرآن والا ہو کے میں کیا کروں. میری آواز سویڈن تک اس بدبخت تک شاید نہ جائے, نہ ہی میرا کوئی جو رویہ اس تک پہنچے. میں کیا کروں ایسے مسلمان, میں اکیلا بندہ کیا کام ایسا کروں جو میرا کام وہاں تک پہنچے, پتا چلے ان کو کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا. میں کیا کروں؟ میں 2-3 دن سوچتا رہا اور 2-3 دن سوچنے کے بعد میرے ذہن میں جو بات آئی وہ آج آ کے احتجاج ہے. آپ سمجھیں گے یہ تو ہر کے ذہن میں آتا ہے, لیکن یہ بڑی بات ہے. احتجاج بھی بڑی بات ہے اگر احتجاج صحیح معنوں میں کیا جائے. اب آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں قرآن کے متعلق احتجاج کون لوگ کر رہے ہیں؟ چند مولوی بیچارے, چند مسجدوں والے, چند مدرسوں والے. اور میرے بھائیوں جو کالجوں والے ہیں کیا ان کا بھی قرآن ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ جو سکولوں والے ہیں ان کا قرآن ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ جو خبریں دینے والے ہیں ان کا قرآن ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ ادارے والوں کا قرآن ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ ڈپارٹمنٹ کا قرآن ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ میرا یہ موقف ہے پاکستان کے ہر شعبے سے, ہر دفتر سے, ہر بلڈنگ سے, ہر جناب شعبے سے, ہر سیکشن سے, ہر جگہ سے جب احتجاج ہوگا, جب پورے ملک کی فضا احتجاج سے گونجے گی, تب ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا. یا ہم چند مولوی نکل آتے ہیں, دیکھا دیکھی احتجاج کرتے ہیں, اسے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ ہوا نہ ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوا. یقین جانے میں تو حیران ہوں, بڑے بڑے لوگ دیکھو کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو حکومت سے ڈر لگتا ہے, حکومت کی کیا بات ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود نہیں احتجاج کیا, وہ خود کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں موجود ہر اس بندے کو کرنا چاہیے جس کا قرآن سے تعلق ہے. جس کا نہیں ہے وہ نہ کرے, لیکن جس کا ہے وہ تو کرے. وہ بھی نہیں کرتے. قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں, اپنے آپ کو جوڑ لیں. اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں, اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں. قرآن کی باتیں ہے مسلمان کی باتیں. اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں. قرآن سے معمور کا سینہ, اس کے ہی دامن میں رحمت کا خزینہ. حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ, کر پاس ہے قرآن کی آیات کریمہ. قرآن نہیں پاس تو کیا دین میں جینا, قرآن میں موجود ہے جینے کا کرینہ. قرآن باتیں, اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں. قرآن کی باتیں ہے مسلمان کی باتیں. اللہ روح کی غذا کی 2 قسمیں, تیسری قسم بات ختم کریں. اللہ تیسری وقت تیسری قسم ہے نماز. روح کی غذا کی تیسری قسم کیا ہے؟ نماز. نماز سب سے بڑی غذا ہے روح کی, سب سے بڑی غذا ہے. کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. کس سورت میں لکھا ہے؟ سورہ روح میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ 21ویں پارے کے شروع میں لکھا. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان سورہ روح ہے جو بھی سورت ہے. فرمایا کہ واقیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز سب سے بڑا ذکر ہے, یعنی نماز روح کی سب سے بڑی غذا ہے. یہ اتنی بڑی روح کی غذا ہے, اندازہ کرے جسم کا کھانا 3 ٹائم, نماز
5 ٹائم. یہ اتنی بڑی غذا ہے. جسم کو 3 بار غذا کی ضرورت ہے. میری اور آپ کی روح کو 5 بار غذا کی ضرورت ہے. اور جس کو ایک دن اور رات میں 5 بار غذا کی ضرورت ہو، اس نے اس کو زندگی میں کتنا بڑا وہ ظلم کر رہا ہے اپنی روح کے ساتھ. اور بے نمازوں، یہ میرا پیغام آپ نے ان بے نمازوں تک پہنچانا ہے. اگر بندہ 2-3 دن کھانا چھوڑ دینا، ہم برادری والوں کو جمع کرتے ہیں، ایک مولانا کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، بھائی اس کو سمجھاؤ. وہ جا کے کہتے بھائی یہ جو آپ کا جسم ہے نا، اس کا بھی آپ پر حق ہے. آپ سوتے نہیں ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ تو مجرم ہو گئے اپنے جسم کے. بندہ جسم کو اس کا حق نہ دے تو جسم کا مجرم ہے، لیکن اگر بندہ روح کو اس کا حق نہ دے تو روح کا بھی مجرم ہے. ہم میں سے کون ہے جو روح کا مجرم ہے؟ کس نے روح کو کھانا نہیں کھلایا، کس نے روح کو غذا نہیں دی. لہذا آج کے بعد ایک بات کی ٹینشن ختم کر دو، دوسری بات کی ٹینشن شروع کر دو، وہ ہے روح کی غذا. روح کی غذا، روح کی غذا کا اہتمام کیجئے. خالق کائنات کا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو جسم اور روح کو برابر حلال اور اچھی خوراک دینے